عمر بن خطاب کا قاصد پہنچ چکا ہے، اور پہنچنے کے بعد میں جیسے بھرے دربار میں خط کو پڑھ کر کے سنایا گیا، ذرا دیکھو مرد مجاہد کے خط کی تحریر کیا تھی، اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب کے خط کو جب پڑھ کر کے ہرقل اعظم کے سامنے سنایا گیا تو ہرقل اعظم کانپ جاتا ہے، اور کانپنے کے بعد میں عبداللہ کو 80 ساتھیوں کے ساتھ رہا کر دیا۔ اللہ اللہ، اب آپ کہو گے وہ خط کی تحریر کیا تھی؟ تو اللہ اللہ، حضرت عمر بن خطاب نے لکھا تھا، اے ہرقل اعظم خبردار خبردار، عبداللہ کو تکلیف مت پہنچانا، اگر تو نے عبداللہ کو نہیں چھوڑا تو تیرے ملک پر ایسے جاباز سپاہیوں کو بھیجوں گا جو آگ کے شعلوں پر بھی سجدہ کریں گے۔ یہی خط کی تحریر تھی، اس تحریر نے ہرقل اعظم کو عبداللہ کو رہا کرنے پر مجبور کر دیا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کس کے خط کی تحریر تھی؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا یہ غدار کی تحریر نہیں تھی، یہ نبی کے وفادار سپاہی حضرت عمر بن خطاب کی تحریر تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، شان مصطفیٰ کانفرنس، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر۔ آج بھی اپنے اندر ہمارے اسلام کا جذبہ پیدا کر لیں، اگر آج بھی ہمارے اندر سرکار کی محبت کا چراغ جلے، الحمدللہ آج بھی کامیابی قدم چومنے کے لیے تیار ہے۔ پر مسلمانوں یہ کیوں کہتے ہو کہ ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں؟ یہ کیوں کہتے ہو کہ ہم مارے جا رہے ہیں، ہم ستائے جا رہے ہیں؟ نہیں، آج آپ کہتے ہو جس ہندوستان میں عطائے رسول سرکار رہتے ہیں وہاں پر مسلمان پریشان ہو، نہیں، میں کہتا ہوں جملہ بدلو، سرکار عطائے رسول کا فیضان تو کل بھی جھوم جھوم کر کے برسنے کے لیے تیار تھا، آج بھی برسنے کے لیے تیار ہے۔ ارے کم سے کم ہم لینے کے لائق تو بن جائیں۔ ہم کہتے ہیں قریب نماز کا دریائے کرم جوش میں کب آئے گا؟ سرکار عطائے رسول کا فیضان کب آئے گا؟ نادان، فیضان لینے سے پہلے تجھے سجدہ کرنا پڑے گا، فیضان لینے سے پہلے تجھے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا پڑے گا۔ جب تیرا سر سجدے میں جائے گا، قریب نماز کا وسیلہ بنا کر کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا تو پروردگار عالم تیرے خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ کیا بات ہے، آج بھی قریب نماز کا فیضان آئے گا۔ آج عالم یہ ہے کہ ایک مسلمان پریشان ہے تو دوسرا مسلمان اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، اس کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ہمارے اندر عارضی ہے، نہ ہمارے اندر انکساری ہے۔ اے پیارے، ہم کہتے ہیں رسول اللہ کے غلام ہیں، میرے سرکار نے فرمایا تھا خبردار کوئی غریبوں پر ظلم مت کرنا۔ میرے سرکار نے فرمایا تھا جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ میرے سرکار نے فرمایا تھا خبردار مال کے اوپر ناز مت کرنا، اگر ناز ہی کرنا ہے تو مال پہ ناز مت کرنا، اپنے پروردگار پہ ناز کرنا۔ اللہ پر آؤ ذرا دیکھو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آج نہ جانے کتنے غریب بچے ایسے بچیاں ایسی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، نہ جانے کتنی بچیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ آج ذرا دیکھو مذہب اسلام کا دامن چھوڑ کر کے وہ مرتد ہو گئی ہیں۔ اللہ ایک دو کی بات نہیں کر رہا ہوں، 2 لاکھ سے زائد بچیاں اللہ اسلام کا دامن چھوڑ چکی ہیں۔ ماتم کرنے کا وقت ہے پیار، یہ کرنا چاہتا ہوں ماتم کرنے کا وقت ہے، اپنے گریبان میں نظریں ڈال کر کے جھانکنے کا وقت ہے۔ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں پیارے۔ اللہ اکبر، کل میدان قیامت پہ اگر اللہ کے نبی نے پوچھ لیا اسلام کو پھیلانے کے لیے ہم نے پتھر کھائے تھے، اسلام کو پھیلانے کے لیے ہمارے جسم پر اوڑھنیاں ڈالی گئی تھی، اسلام کے پھیلانے کے لیے اللہ اکبر میرے راستے میں کانٹے بچھائے گئے تھے، کتنی مشکل سے اسلام پھیلا تھا۔ آج تم ہو کہ تمہاری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں تو بتاؤ میدان قیامت میں رسول اللہ کی بارگاہ میں ہم کون سا چہرہ لے کر کے جائیں گے؟ اے لوگوں، اگر اپنی بچیوں کو بچانا چاہتے ہو تو پھینکو ہاتھ سے چھین کر کے موبائل، اپنے بچیوں کے ہاتھ سے موبائل چھین کر کے پھینک دو، اپنے بچیوں کے ہاتھ میں سیدہ خاتون جنت کی سیرت کی کتاب دے دو، اپنے بچوں کے ہاتھ میں سیدہ عائشہ کی سیرت کی کتاب دے دو اور کہہ دو اے بیٹی یاد رکھنا موبائل پڑھ کر کے تو تباہ و موبائل دیکھ کر کے تو تباہ و برباد ہو جائے گی، اور سیدہ خاتون جنت کے سیرت کو پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کے بعد تو جنت میں جانے کے حقدار ہو جائے گی۔ بے شک کیا بات ہے، زندہ سنو خاکساری کا کیا معاملہ تھا۔ اللہ اکبر، مسلمانوں کا بادشاہ ہے حضرت ابوبکر صدیق۔ اللہ اکبر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے، مدینہ شریف میں کوہرام برپا تھا،
اللہ اکبر. ہر کوئی کہتا تھا ہائے میرے سرکار کہاں گئے. بچے کہہ رہے تھے اے امی ذرا دادا تجھے چھوڑ دو, امی میں جا کر کے دیکھ کر کے آؤں کہ میرے آقا کہاں ہیں. ایسے ماحول میں جب حضرت ابوبکر صدیق کرسی پر بیٹھتے ہیں, مسلمانوں کے امیر ہوئے, مسلمانوں کے رہنما ہوئے, مسلمانوں کے بادشاہ ہوئے, نبی کے خلیفہ اول بنتے ہیں, جانشین نبی بنے. اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق ہیں. اللہ اکبر. ایک دن مسجد سے نماز پڑھ کر کے نکلے اور نکلنے کے بعد میں اللہ اکبر آپ چلے جا رہے تھے, چلتے چلتے تب تک کہ کسی نے آواز دیا ہے کوئی جو میری مری ہوئی بکری کو جنگل میں اٹھا کر کے پھینک دے 2 دینار دوں گا. اتنا سننا تھا. تب تک کہ مسلمانوں کا امیر, مسلمانوں کا بادشاہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا لاؤ بھائی تمہارے بکری کو میں پھینک دیتا ہوں, مجھے 2 دینار دے دو. اللہ اکبر. جیسے مری ہوئی بکری کو لے کر کے چلے, صحابہ کی نظر پڑتی ہے, چیخیں نکل گئی. کہا وہ امیر, اے مسلمانوں کے رہنما, اے نبی کونین کے جانشین, یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ زمانہ کیا کہے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں اگر میں مزدوری نہیں کروں گا تو اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں گا؟ اللہ اکبر. کہا سرکار آپ تو بادشاہ ہیں, پورا بیت المال آپ کے قبضے میں ہے. کہا بیت المال میرے باپ کی جاگیر نہیں ہے, بیت المال مسلمانوں کا ہے. اگر 1 روپیہ بھی میں نے خرچ کر لیا تو میدان قیامت میں ابوبکر کون سا چہرہ لے کر کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے گا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ خاک ساری تھی آپ کی انکساری تھی. ہم مسلمان اکٹھا ہوئے اور اکٹھا ہونے کے بعد میں ہمارا اور آپ کا کیا معاملہ ہے؟ کیا پائیں کیا رکھ لیں, کیا پائیں کیا چھین لیں, کیا پائیں. ایک مکان بن گیا, دوسرے مکان کی تیاری کر رہے ہیں. ایک بلڈنگ کھڑی ہو گئی, دوسرے بلڈنگ کی تیاری. ایک گاڑی آ گئی, دوسرے گاڑی کی تیاری. میں کہنا چاہتا ہوں اے مسلمانوں, ہم مکان تو بنا رہے ہیں, بتاؤ قبر میں جانے کی تیاری کب کریں گے؟ قبر میں جانے کی تیاری کب کریں گے؟ میدان محشر میں رسول اللہ کو کون سا چہرہ دکھاؤ گے؟ حضرت ابوبکر صدیق کو مسلمانوں نے وظیفہ مقرر کر دیا اور مقرر کرنے کے بعد میں کہا بیت المال سے یہ وظیفہ حضرت ابوبکر صدیق تک جاتا رہے گا. اللہ اکبر. یہی سرکار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ بیٹھے تھے, ذرا ان کی عاجزی تو دیکھو, ذرا ان کی انکساری تو دیکھو, ذرا ان کی سادگی تو دیکھو. اللہ اللہ. ان کے تقوی کو دیکھو, ان کے عبادت کو دیکھو. اللہ اکبر. نبی کے کیسے جانشین ہیں. اللہ اللہ. آپ بیٹھے ہوئے ہیں دسترخوان پر, تب تک کہ کھانا پیش کیا جاتا ہے. آپ نے کھانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں میری محترمہ آج طبیعت یہ چاہ رہی تھی کہ ابوبکر حلوہ کھا لے. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا تب تک کہ بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا اے امیر المومنین, گھر میں کھانے کے لیے جو تھا میں نے تیار کر دیا, حلوہ نہیں ہے. اللہ اکبر. 1 دن گزرتا ہے, 2 دن گزرتا ہے, 3 دن گزرتا ہے, یہاں تک کہ مکمل 40 دن گزر گیا. دسترخوان ہے, وہی ٹائم ہے, وہی وقت ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسے آپ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں کھانا کھانے کے لیے تو آپ نے کیا دیکھا کہ حلوہ تیار ہے. اللہ اللہ. ہم اور آپ ہوتے تو کہتے دیکھو میری محترمہ کتنی اچھی ہے, ذرا مجھ سے پوچھے ہوئے میری محترمہ نے حلوہ تیار کر دیا ہے. پر وہ ابوبکر آپ کی عظمت کو سلام, آپ کی شان کو سلام, آپ کے تقوی کو سلام. سرکار سیدنا ابوبکر صدیق ہیں, ارشاد فرماتے ہیں اے میری بیگم یہ بتا دو کہ یہ حلوہ آیا کہاں سے ہے. اتنا سننا تھا تب تک کہ آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. ارشاد فرماتی ہے اے میرے شوہر نامدار معاملہ یہ ہے, ایک دن آپ نے کہا تھا کہ مجھے حلوہ کھانے کی خواہش ہے. میرے سرکار 1 دن گزرا, 2 دن گزرا, 3 دن گزرا, 4 دن گزرا. اے میرے سرکار بیت المال سے جو آٹا آتا تھا اسی آٹے کو تھوڑا تھوڑا کر کے میں نکالتی رہی. آج جب زیادہ ہو گیا تو آج اسی آٹے کو مدینہ کے بازار میں بیچ کر کے میں حلوے کا سامان لائی ہوں تاکہ حلوہ پکاؤں, میرا شوہر حلوہ کھا لے. سرکار سیدنا ابوبکر صدیق کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. ارشاد فرماتے ہیں کہ بیت المال کے خزانچی کو بلایا جائے. بیت المال کا خزانچی آیا اور آنے کے بعد میں آپ ارشاد فرماتے ہیں اے بیت المال کے خزانچی اتنے مقدار میں آٹا کم کر دو, میری بیوی اتنے کم آٹے میں گزارا کر لیتی ہے. یہ آپ کا تقویٰ تھا, آپ کا تقویٰ.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, महफिल रसूल में आने वाले सुन्नी मुसलमानों, हमारा और आपका क्या मामला है? हम और आप अपने गिरबान में नजरें डाल करके झांके, हमें आपको करना क्या चाहिए और हम और आप कर क्या रहे हैं? फिर कहते हैं कि हम मारे जा रहे हैं, फिर कहते हैं कि हम सताए जा रहे हैं। अरे जिस इस्लाम को हम मान रहे हैं और आज परेशान हैं, अल्लाह अल्लाह, ये इस्लाम इतना सच्चा है, इतना पाक है, इतना पवित्र है, अल्लाह को इतना पसंद है कि आज भी न जाने कितने लोग इसी इस्लाम के दामन को पकड़ करके मजहब इस्लाम में दाखिला ले रहे हैं, मजहब इस्लाम का कलमा पढ़ करके न जाने कितने लोग मुसलमान हो रहे हैं। हमारा आपका क्या मामला है? क्या बात? हम और आप परेशान हैं। आज हमारे और आपके अंदर न जाने कितनी बीमारियां जन्म ले चुकी हैं, न जाने कितनी परेशानियां हम और आप झेल रहे हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं, ए मुसलमानों, ये बीमारी जो आज आ रही है, ये तरह तरह की जो परेशानी आ रही, कभी इसके बारे में हमने दिल पे हाथ रख करके नहीं सोचा है। अगर सोचा होता तो रब ताला की बारगाह में तौबा किए होते, अगर सोचा होता तो परवरदिगार आलम की बारगाह में सजदा किए होते। आज यहाँ पर हमारे बहुत सारे भाई बैठे हैं, आज मस्जिद के मीनार से 5 वक्त आवाज आती है, हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ, हय्या अला फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। बताओ कितने हमारे भाई हैं जो नमाज पढ़ने जा रहे हैं? याद रखो, मेरे सरकार फरमाते हैं, मैदाने क़यामत में सबसे पहला जो सवाल होगा वो सवाल नमाज के बारे में होगा, नमाज के बारे में। रोज़े महशर जा गुज़ार हुआ, अव्वली कोशिश नमाज हुआ। मैदाने क़यामत में जो सबसे पहला तुमसे सवाल किया जाएगा वो सवाल नमाज के बारे में होगा। आज आप कहते हो कि परेशानियां, आज हार्ट अटैक की बीमारी चल रही है। अभी कुछ दिन पहले कोरोना का मामला हुआ था। कोरोना जब बीमारी आई और आने के बाद में न जाने कितने लोग दुनिया से चले गए। जो कल थे वो आज नहीं हैं, जो आज हैं वो कल नहीं होंगे। दुनिया से सबको जाना है, इस दुनिया को सबको छोड़ना पड़ेगा।